إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه خير. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور جتنے لوگ دنیا میں آباد ہے اس وقت مخصوص گنے چنے مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، لمحات اور گنے چنے سانس دیے ہیں، اور اسی پر ہمارے آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ زندگی جیسی بھی ہے، مالداروں پر، غریبوں پر، بیماروں پر، صحت مندوں پر، حکمرانوں اور رعایا پر، کسی بھی صورت میں اس کا اختتام ہے۔ تکلیف کے ساتھ ہو تب بھی خاتمہ ہے، اور عیش عشرت آسانی کے ساتھ، مزوں کے ساتھ ہو تب بھی خاتمہ ہے۔ لیکن ایک زندگی ایسی ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے، وہ اچھائی کا ہے تب بھی، اور سزا اور ذلت رسوائی کا ہے تب بھی، اس کا اختتام نہیں ہے۔ اور اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انہی گنی چنے سانسوں، گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا اس پر دار و مدار ہے۔ آخر انسان ہے وہ جو اس بات کو دنیا میں سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے انسان کے اوپر تمام حجتیں قائم کی ہے۔ انبیاء کا بھیجنا، کتابوں کو اتارنا، علماء کا انتظام ہر امت کے لیے اور ہر علاقے کے لیے، ہر زبان کے لیے کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه،
قوم کے زبان میں انبیاء کو بھیجنا، اور اس امت میں پیغمبر عربی زبان میں آیا لیکن ساری امت کے لیے آیا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اس لیے آپ کی امت میں ہر قوم، ہر برادری میں مبلغین علماء موجود ہیں۔ حجتیں انسانوں پر قائم کیے گئے تھے اور کیے جا رہے ہیں۔ تو القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عاقل انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو سدھارا اور آئندہ آنے والے زندگی کے لیے اعمال کیے۔ سابقہ امتوں کے زندگیاں طویل تھی، اور اگر دیکھا جائے تو اس امت کو جو زندگی ملی یہ بہت قلیل کم ہے، لیکن اس امت کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے طویل زندگیوں کے مقابلے میں کم مختصر زندگی دینے کے باوجود عزت، عظمت اور اجر ثواب کا جو مرتبہ اس امت کو دیا ہے وہ کسی امت کو حاصل نہیں۔ 1000 سالہ، 900 سالہ، 800 سالہ بترتیب اس امت کے اعمار امتی 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی۔ 60 سے 70 سال والے عمر ان لوگوں کے 1000 سال عمر گزارنے والوں کے مقابلے میں یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ یہ اس امت کے فضائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ ایک شخص زمیندار، کاریگر، وہ لاتا ہے اور اس سے طے کر لیتے کہ آپ کو ایک قرت، ایک مقدار ہے جس کو ہم کسی کے 2000 روپے دیں گے، آپ صبح سے ظہر تک کام کر لیں۔ دوسرے شخص کو لاتے ہیں زور سے، وہ عصر تک 2000 روپے پر، اور تیسرے کو لاتا ہے وہ عصر سے مغرب تک 4000 روپے پر اس کو کام دیتے ہیں۔ یہ دونوں اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا وقت ہم سے کم ہے اور ان کی مزدوری دگنی ہے، کیوں؟ مالک کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو میں نے طے کیا تھا صبح سے ظہر 2000 آپ کو دیے، آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں۔ ظہر والے پر عصر تک 2000 کا جو طے ہے اس کو دے دیے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ذالک فضلی، فرمایا یہ میری امت کا حال ہے اجر کے اعتبار سے، کہ ان کو جب ان سے، یہود سے، نصارا سے دگنا اجر دیا جائے گا اور وہ اعتراض کریں گے کہ ان کی مزدوری ہم سے کم اور اجر دگنا کیوں ہے، اللہ فرمائے گا تمہارے اجر میں کوئی کمی ہم نے کی ہے، جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے نا۔ یہ اس امت پر میری خصوصیات ہے، اجر کا دگنا دینا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے ہر شخص کے لیے دن رکھے ہیں، رات رکھے ہیں، اوقات رکھے ہیں، جگہ رکھے ہیں، مختلف ایام۔ رمضان المبارک ہے تو لیلۃ القدر 84 سال کا اجر۔ اگر انسان رمضان المبارک میں تگ و دو محنت کرتا ہے اور ہر سال 84 سال کا اجر لے جاتے تو آپ اندازہ لگائیں 20 سال اگر وہ مسلسل یہ عمل کرے، 10 سال بھی کرے، سابقہ امتوں کے سالوں کے اعتبار سے کئی گنا یہ آگے نکل جائے۔ اسی ترتیب سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب دے کر اس کی تلاوت پر جو اجر رکھا ہے، حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور حرف پر آپ کو 10 کے بجائے 700 نیکیاں ملتی ہے۔ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے گنتی ختم، اللہ کی چاہت پر ہے۔ اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں 2,23,671 حروف، جو بار بار 29 حروف کو دہرایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ 2,23,671 حروف کو قرآن کے دونوں معنوں میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا اور ایک نیکی 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء کو تو ہم چھوڑ دیں، وہ تو گنتی میں ہم نہیں لا سکتے، وہ اللہ ہی دے گا جتنا وہ چاہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو، میں جتنا چاہوں دے دوں، پھر لوگوں کا دنیاوی بادشاہوں پر کیا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے بادشاہت کی بات ہو کہ آگے بندے کے اخلاص پر ہے، 700 کو چھوڑ دو جتنا میں چاہوں، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اس امت کے لیے یہ اجر کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 15 دن میں تکمیل کرتے ہیں، 2 مہینے میں کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ مار بھی نہیں کر سکتے
یہ اس امت کے اجور میں سے، اجر میں سے، سبقت لے جانے میں سے اعمال۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر انتظار کرتے ہیں اشراق کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص انتظار کرتا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور وہ اشراق کے 2 یا 4 یا 6 رکعت پڑھ کر پھر اپنے کام پر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا اجر دے گا، تامہ تامہ تامہ۔ 3 دفعہ آپ نے تامہ کا لفظ استعمال کیا، اس میں یہ نہیں کہ آپ بس ایک اجر کا نام ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے لفظ تام استعمال کیا ہے کہ جس طرح حج کرنے والے، عمرے کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ اب دیکھیں، محدود وقت، تھوڑا سا وقت، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور تلاوت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جمع ہو جاتے نماز کے بعد، بعض ہم میں سے دور جہالت کے واقعات سناتے تھے، کسی نے بیٹی کو زندہ ذبح کیا، کسی نے بت کی عبادت کی ہے، وہ اپنا واقعات سناتے۔ میں اپنے بت کو کندھے پر رکھ کر جا رہا تھا اور ایک رستے کے کنارے پر رکھ کر اپنے حاجت کے لیے گیا، واپسی میں نے دیکھا کہ لومڑی کام اٹھا کر میرے بت کے اوپر پیشاب کر رہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو میرا مددگار ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، اور وہ گندگی اپنے آپ میں سے ٹال نہیں سکتی ہے، میں کیا اس کو معبود بناؤں؟ یہ چیز میرے توحید پر، ایمان پر لانے کے لیے سبب بنا۔ اس قسم کے واقعات صحابہ کرام سناتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نحن نضحک، ہم تو ہنستے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ ہمارے جہالت کے اعمال پر رونے لگ جاتے۔ یہ سلسلہ مجلس طلوع آفتاب تک، پھر نمازیں پڑھ کے منتشر ہو جاتے تھے اپنے ضروریات کے لیے۔ اب تھوڑا سا یہ لمحہ ہے اس امت کے فوائد میں سے کہ آپ کو تھوڑے سے لمحے میں اتنا اجر ملتا ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت نمازوں پر کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم فتنے کے زمانے اور دور میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السجدۃ فیہا خیر من الدنیا وما فیہا، فتنوں کے دور میں 1 رکعت نماز، ایک سجدہ اللہ کو کرنا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ ہمارا دور تو عبادت کے اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہے، ہمیں تو زیادہ کمر کس کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے عمر کم اور اجر زیادہ، یہ اس اعتبار سے ہے اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں پیغمبر دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا امام اور سردار، اور انبیاء علیہ السلام پر یہ ذمہ داری کہ تم میں سے جس کے دور میں بھی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میرے اس آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گی اور اس کے دین کی مدد بھی کرو گی اور اپنی دعوت، اپنی کتاب کو بند کرو گی۔ اس عظیم پیغمبر کی عام امتی ہے، یہ شان اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کی عظمت کے ساتھ ساتھ دی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر، ہمارے عقل پر، ہمارے سمجھ اور ہماری شعور پر ہے کہ ہم اس میں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہوں گے بیچارے، یہ ایام ہے خیر کے ایام، اس کو صحیح بخاری سے مسلم کے روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے فرمان کہ ان دنوں میں اعمال اجر کے اعتبار سے اللہ کے بارگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ بقایا 12 مہینوں میں سے وہ اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں میں اعمال کا کیا مطلب ہے۔ ایک قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک کثرت کے ساتھ ایک نمائش ہوتے ہیں، عبادت کو ایک نمائش کی شکل میں بدل دیا گیا ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے اخلاص دی ہے، ورنہ باقی ان دنوں کے اعمال سے لوگ بے خبر۔ ذکر اذکار جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں گے، لیکن اکثریت لوگ بھی سے بے خبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو زندگی ہمارے آنے کو ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے ہم پر خیر کے ایام گزرے، برکت اور کمائی کے ایام گزرے، جس کو سیزن کہتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو میں نے تلاوت کی ہے ان آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھایا ہے، والفجر ولیال العشر، لیال عشر
راتوں کا تذکرہ ہے، دن اس میں شامل ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے راتیں جو آخری ہے، آخری عشرہ، ان کے راتیں افضل، اور ان دنوں کے دن، یہ جو عشرہ ان کے دن افضل تطبیق کے طور پر۔ باقی یہ دن رات کے ساتھ تابع ہے، رات دن کے ساتھ۔ عشرہ جب کہا گیا اس میں سب شامل ہے، بندہ دن کو عبادت کرے، رات کو عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مرض کا ذکر کیا ہے، مرض، اس صورت میں انسان کے مرض کا ذکر ہے، اور پھر مرض کے ساتھ سبب کا ذکر ہے کہ اس مرض کا سبب کیا ہے، محبت دنیا، چاہت دنیا، اور اس کا علاج کیا ہے۔ علاج اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو، محنت، مشقت، اور پھر سابقہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بہترین ترتیب ہے۔ جہاں جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایمان والوں سے مخاطب الفاظ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد آپ جملے دیکھ لیں، یا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، ایمان والو یہ کام کرو، یا اللہ منع کرتے ہیں ایمان والو اس کام سے رک جاؤ، یا اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان والو ایسے قوموں کا حال پڑھ لو جو اس دنیا میں آ کر ناکام ہو کے چلے گئے، یا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والو اس قوم کا حال پڑھ لو جو انبیاء کی اطاعت میں کامیاب ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ 89 مرتبہ قرآن میں یہ خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد یہ چار باتیں آپ کو ملے گی۔ یہ ہمارے نصیحت کے لیے، اس صورت میں بھی یہی مقصود ہے۔ عادیوں کو دیکھو، سمودیوں کو دیکھو، فرعونیوں کو دیکھو، کتنی قوت اور طاقت والے لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس امت کے بارے میں فرمایا معشار، ہزار میں سے ایک حصہ۔ قرآن کریم میں یہ جملہ اور اس عنوان کو کئی مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو تم سے پہلے قومیں گزری ہے وہ اشد منکم قوہ، تم سے قوت میں کئی گنا زیادہ تھے۔ آج جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ یہ ہم لوگ دور دور تک چلے گئے، چاند میں چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، آپ یقین کریں قرآن کے تناظر میں سابقہ امتوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ آپ لگائے، جن کا کہنا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کوئی زیادہ ہے، اللہ نے جواب میں فرمایا وہ ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ ہے نا قوت والا، اس کو بھول گئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ہم سے قوت اور طاقت میں کئی گنا زیادہ تھے، اور ہزار کا ایک حصہ فرمایا معشارہ، ایک حصہ ان کے مقابلے میں ہم نے تمہیں قوت دی ہے، ان کو ہم نے تم سے ہزار مقدار زیادہ قوت دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ہماری بغاوت کی تو ان کی قوتوں طاقتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہم کمزور ہونے کے باوجود جب اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ کے بارگاہ میں ہماری عظمت، ہماری عزت، ہمارا مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن جو 120 صفحے بنائی جائے گی آدم علیہ السلام کے اولاد کے، اس میں سے میری امت کے 80 صفحے ہوں گے، اور مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کو نصف الجنہ، آدھا جنت میری امت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو یہ کب ہمیں حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں گے۔ اگر قبر والوں کو ہمارے آواز سنائی دے اور کسی قبرستان میں جا کر ہم آواز لگائے، یہ قبر والوں ہمیں ذرا بتاؤ تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے ارمان میں سے ہے، تو یقیناً وہ ہمیں کہیں گے کہ وقت، لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، 1 رکعت 2 رکعت پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد جس چیز کی تمنائیں ہوگی وہ یہی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہے جس میں آج ہم اکثریت سے نقصان میں چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسے ہیں جس میں لوگوں کے اکثریت تاوان میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک تندرست بدن، اور ایک انسان کے پاس جو وقت ہے، یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اس وقت کو قیمتی بنایا جائے اللہ کے بندگی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحسر أهل الجنة إلا ما مضى زمان عليه لم يذكر الله فيه. آپ کو معلوم ہے کہ جنت اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی خطاب کیے، جہنم سے بھی کیے. جہنم سے خطاب کیے انتی غضبی اعذب بکی من اشاء، تو میرے غضب ہے، میرے قہر کا، میرے غضب غصے کا اظہار تیرے ذریعے سے میں کروں گا، تیرے اندر جس کو ڈالوں گا اپنے غصے کا اظہار، یہ ہے میرے. جنت سے بھی خطاب کیے انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، سے بخاری کی روایت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا. جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے. اور قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ جب تم ایمان کے حالات میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، جو تمہارے جی میں آئے، جو تمہاری تمنائیں ہوگی وہ میں پورا کر کے دوں گا. اور اب آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی، جو ایک طویل حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے باوجود واپس پلٹ کر آئے گی. کہ جنت تو ہاؤس فل ہے، جگہ نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے کہ اگر دنیا جتنا جگہ حصہ میں تمہیں جنت میں دے دوں تو کافی ہوگا. وہ جواب کہے گا انت تضحک منی وانت رب العالمین، اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین، تیرے ساتھ مذاق، تیرے تو شاعر شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا انا قادر علی کل شیء، میں ہر چیز پر قادر ہوں. میں نے تجھے جنت میں 10 گنا دنیا سے زیادہ جگہ عطا کر دی ہے. اس جنت میں داخل ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم يتحسر اہل الجنہ الا ما مضى علیہ زمان لم یذکر اللہ فیہ، کہ جنت میں کوئی بھی ارمان نہیں لگائے گا، ارمانوں کی جگہ نہیں ہے. انسان کے تمام چاہتے وہاں پوری ہوں گی، لیکن پھر بھی جنتی اس وقت کا تذکرہ کریں گے جو دنیا میں انہوں نے گزارا اور اس وقت میں اللہ کی بندگی نہیں کی. وہ وقت ان کے ہاتھوں سے خالی گزر گیا، عبادت نہیں کیا، اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اس میں کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، وقت خالی گزر گیا. اس میں گناہ نہیں کیا ہے، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے. فرمائے جنتی اپنے اس وقت پر ارمان لگائیں گے کہ وہ وقت بھی ہم ضائع نہ کرتے. ایک روایت میں ہے لو یخر الانسان فی مرضات اللہ من یوم ولد الی یوم یموت، اگر انسان تخلیق سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر موت تک مسلسل اللہ کی عبادت کرے اور قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں آ جائے لحقرہ یوم القیامہ، تو اپنے ان عبادتوں کو اللہ کے سامنے اس دن کے تکلیف پریشانی دے کر اور یا پھر اعمال پر بدلہ دینے کے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں وہ دیکھ کر وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزارنے کو بھی حقیر سمجھے گا کہ مجھے چاہیے تو میں اس سے زیادہ کچھ لے آتا، اتنا اللہ تعالیٰ دینے پر اور اتنا یہ دن سخت ہے، اس میں ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ کی بندگی میں گزاریں. اور یہ جو دن ہے، یہ جو راتیں ہیں، اس میں خصوصاً ذکر اذکار کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، عرفے کا روزہ خاص کر، اور دیگر آپ 9 کے دن 9 کے 9 بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے. گرمی کی شدت کو مت دیکھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں منافقین کا حال ذکر کیا ہے کہ جب وہ تبوک کے لیے کہہ رہے تھے تو بڑی شدت کی گرمی ہے اور اس گرمی میں جا کر کے ہم جنگ لڑیں گے اور 800 کلومیٹر سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار جہنم اشد، جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اس سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے گرمی کو مت دیکھو. اس لیے ہم اپنے رب کے قرب کے لیے جتنا ہو سکے اللہ کے ان دنوں میں عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، صدقہ کرے، جو بھی نیک اور صالح اعمال ہے اس میں اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں لگایا ہے. کوئی بھی نیک عمل ہو وہ ان دنوں میں بقایا 12 دنوں کے
12 مہینوں کے دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں سے ایک اعلان جو اکثر بھائیوں کو معلوم ہے، ایک مسجد کے لیے ہم نے جگہ خریدی ہے خاموش کالونی گلیمار کے برابر میں۔ اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، تقریباً 40 سال سے وہاں ہمارا دعوتی کام چل رہا تھا۔ اب اللہ کی توفیق سے 320 گز کی جگہ لی ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ اس مرکز میں ہم نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں اور رمضان کی عبادت ہو، کتنے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات ہمارے معاشرے میں تعصبی کے فرقوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہاں رستہ ہموار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بھائیوں کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس پلاٹ کی 2 کروڑ اور 70 لاکھ قیمت تھی، اس میں سے 70 لاکھ ادا ہو چکے ہیں، 2 کروڑ ادا کرنے ہیں، اور پیسوں کی ادائیگی پر فوراً اس پر ہم تعمیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس میں حصہ ڈالیں اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے کہ ہمارے دین کے خوبیوں میں سے یہ عظیم خوبی ہے کہ ایک انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں، تو جن کے پاس ہے اور ان کا تعلق ہے تو ان کو وہ ترغیب دلائے۔ وَالدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ مالی جانی اور قولی فعلی سب کے لیے شامل ہے، تو اس میں یہ مال بھی شامل ہے۔ آپ کے کہنے پر جو جتنا لگائے گا اتنا اجر اللہ جب دے گا ان کو، اتنا آپ کو اور مجھے دے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس اللهم عليك بالكفار اجمعين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم احفظهم اللهم انصرهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتوار کے دن اسی مسجد میں محترم یونس صاحب کا درس ہے، تمام بھائیوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔